زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعہ کا دن 12 تاریخ اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ کوہلو کے علاقے کاہان میں قابض پاکستانی فورسز نے وسیع پیمانے کی جارحیت شروع کی ہے، جہاں ریاستی فورسز کی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کاہان کے علاقوں نیلی، سورو، پویا، پڑی، کپاڑی میں فوجی جارحیت کی جا رہی ہے۔ مذکورہ علاقوں میں ریاستی فوج کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور آمد رفت کے راستوں پر ناکہ بندی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو آزادانہ نقل و حرکت میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قابض فوج کی ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے مقامی آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو رہی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ BLF کے سرمچاروں نے 10 مارچ کو مقبوضہ بلوچستان کے علاقے خاران میں لیویز تھانے کے قریب فائرنگ کر کے ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے انتہائی اہم کارندے حیدر سیاپاد کو ہلاک کر دیا۔ گوہرام بلوچ کے مطابق حیدر سیاپاد بلوچ تحریک آزادی کے خلاف ISI کی تشکیل دی ہوئی مسلح ڈیتھ اسکواڈ کا اہم کارندہ اور بدنام زمانہ مخبر تھا، جو خاران، پنجگور اور دالبندین میں قابض پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر سرمچاروں، آزادی پسند اور عام لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ اور ہدف بنا کر قتل کرنے کی کارروائیوں میں پیش تھا۔ میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ حیدر سیاپاد کی ڈیتھ اسکواڈ کے دوسرے کارندے بھی ہمارے نشانے پر ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے فروری کے مہینے میں اپنی کارروائیوں کی رپورٹ آشوب جاری کی ہے۔ آشوب کے ماہانہ رپورٹ کے مطابق فروری سال 2021 کے مہینے میں پاکستانی فوج اور اس کی سہولت کاروں پر 15 مہلک حملے کیے گئے، جن میں 23 سے زائد پاکستانی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ مختلف حملوں میں پاکستانی فوج کی پشت پناہی میں فوج ہی کے لیے کام کرنے والے ڈیتھ اسکواڈ کے 5 کارندے ہلاک کیے گئے۔ تربت ایئرپورٹ چوک کے قریب روڈ کی تعمیر میں مصروف عسکری تعمیراتی کمپنی FWO کی تعمیراتی سرگرمیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں FWO کی مشینری کو نقصان پہنچا اور کام کرنے والے زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے ساتھ کام کرنے والے ایک منشیات کے اسمگلر اور چینی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی زونگ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ BLF کا تفصیلی رپورٹ زرمبش.com پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبی میں الہ آباد روڈ سے مسلح افراد نے ایک شخص کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے شخص کی شناخت ایاز بنگلزئی کے نام سے ہوئی ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ایاز بنگلزئی کوئٹہ میں برسر روزگار ہے اور بھائی کی شادیت کے سلسلے میں سبی آیا ہوا تھا کہ گھر کے سامنے سے ہی مسلح افراد نے اسے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے میڈیا چینل حقل نے 17 فروری سال 2021 کو بلوچستان کے علاقے کوہلو کاہان میں کٹاری کے مقام پر پاکستانی فورسز فرنٹیئر کور کے 84 ونگ کے پوسٹ پر حملے اور قبضے کی ویڈیو فوٹیج جاری کر دی ہے۔ 28 منٹوں پر مشتمل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلوچ مزاحمت کار چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے پاکستانی فورسز پر حملہ آور ہوتے ہیں اور کچھ ہی منٹوں کے اندر بلوچ مزاحمت کار پوسٹ پر قبضہ کر کے چوکی میں موجود فوجی ساز و سامان سمیت دیگر چیزوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ بلوچ کونسل لاہور نے کہا ہے کہ لاپتہ کیے گئے نوید بلوچ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں مائننگ ڈپارٹمنٹ کے 8ویں سیمسٹر کے طالب علم ہیں، جن کا تعلق بلوچستان کے شہر تربت شہرک سے ہے۔ نوید بلوچ آخری سال کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ فائنل ایئر پروجیکٹ کے غرض سے 5 دن پہلے وہ کوئٹہ چلے گئے، جہاں انہیں 9 جنوری سال 2021 کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ بلوچ کونسل لاہور نے نوید بلوچ کی جبری گمشدگی پر
تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوید بلوچ اپنی تعلیم سے نہایت مخلص اور محنتی طالب علم تھے۔ ان کی جبری گمشدگی بلوچ طلباء کی زندگیوں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ بلوچ کونسل لاہور نے نوید بلوچ کی بحفاظت بازیابی کے لیے ہر طرح کے جمہوری حق استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس مہم میں تمام انسان دوست مکاتب فکر اور ترقی پسند تنظیموں سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مستونگ سی ٹی ڈی پولیس کے ہاتھوں 5 افراد کے ماورائے عدالت قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر پرامن سیاسی جدوجہد کی آغاز کے ساتھ ہی ریاست نے بلوچ سیاسی کارکنان اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مستونگ میں پولیس نے جعلی مقابلے میں 5 بے گناہ لاپتہ افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بناتے ہوئے ماورائے عدالت قتل کیا، جو اس بات کا غماز ہے کہ بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر قتل غارت شروع کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ BYC کے ترجمان نے ملک کے اعلیٰ عدلیہ سمیت تمام سیاسی اور انسانی حقوق کی جماعتوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنانے کا راستہ تیار کیا جا رہا ہے، جس پر پاکستان کے تمام سیاسی رہنماؤں اور پارٹیوں کو ان مظالم پر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکا جا سکے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی 5 بے گناہ افراد کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف بلوچستان میں احتجاج کرے گی۔ کوئٹہ کے قریب مارواڑ کرد کول کمپنی میں مٹی کا تودہ گرنے سے 12 مزدور پھنس گئے۔ آخری اطلاعات آنے تک مزدوروں کو نکالنے کے لیے کوئی ریسکیو ٹیمیں پہنچ نہ سکی تھی، جبکہ مزدور اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پنجگور میں گوارگو شور چڑھائی پر 2000 گاڑی الٹنے سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ کوئٹہ میں جونیئر ٹیچرز ایسوسی ایشن بلوچستان کے زیر اہتمام اپنے مطالبات کے حق میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ کے سبز زار سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت ایسوسی ایشن کے صدر یوسف خان ودیگر نے کی۔ پریس کلب کے سامنے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے یوسف خان، ارشد، فضل اور دیگر اساتذہ رہنماؤں نے کہا کہ جونیئر اساتذہ سال 2006 سے خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر انہیں دیگر صوبوں کی طرز پر پروموشن نہیں دیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وسطی ایشیا ملک ازبکستان کو پاکستانی بندرگاہوں تک رسائی میں مکمل سہولت کی یقین دہانی کرائی ہے، جن میں مقبوضہ بلوچستان کا گوادر بندرگاہ بھی شامل ہے۔ عمران خان نے یہ یقین دہانی ازبکستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعزیز کاملوف سے ملاقات کے دوران کی، جو پاکستان کے 2 روزہ دورے پر تھے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے آفس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گوادر اور کراچی بندرگاہیں خشکی والے وسطی ایشیا کا دروازہ بن سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان نے وسطی ایشیائی جمہوریہ کو بین الاقوامی سمندروں کا سب سے مختصر راستہ فراہم کیا ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ انسپکٹر جنرل پولیس سندھ مشتاق احمد مہر نے سکر میں جعلی انکاؤنٹر میں سندھ یونیورسٹی کے طالب علم کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ IG سندھ کی جانب سے یہ حکم سوشل میڈیا پر پولیس پر شدید تنقید اور صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے معاملے کی عدالتی تحقیقات کے مطالبے کے بعد سامنے آیا ہے۔ IGP آفس سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ضلع سکر کے جانگورو تانے کے قریب نیشنل ہائی وے پر مبینہ پولیس انکاؤنٹر کے حوالے سے تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت مقدمے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ٹرمز آف انکوائری کے مطابق کمیٹی انکاؤنٹر کے اصلی یا جعلی ہونے کی تعین کے ساتھ ساتھ قتل ہونے والے محمد عرفان جتوئی کی مجرمانہ ریکارڈ کی بھی تصدیق کرے گی۔
پاکستان میں حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ پی ڈی ایم نے چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری کے کاغذات حاصل کیے ہیں، جبکہ دونوں عہدوں کے لیے کاغذات کے 3 سیٹ حاصل کیے گئے ہیں۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے کاغذات پی پی رہنما شیری رحمان، فاروق نائک جے یو آئی کے عبدالغفور حیدری اور مولانا عطاء الرحمان نے حاصل کیے۔ اپوزیشن ارکان نے بیلٹ پیپر کا سیمپل بھی سیکریٹری سینٹ سے حاصل کر لیا ہے۔ سیکریٹری سینٹ کے مطابق سبز بیلٹ پیپر چیئرمین سینٹ اور گلابی بیلٹ پیپر ڈپٹی چیئرمین کے لیے ہے۔ دوسری طرف حکومت اتحاد نے چیئرمین سینٹ کے لیے صادق سنجرانی کو دوبارہ نامزد کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے امیدوار صادق سنجرانی کے بعد ڈپٹی چیئرمین کے لیے مرزا آفریدی کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے الیکشن آج ہوگا، جس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ایران کے ایک سینئر سیکورٹی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران سال 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوئے معاہدے پر مرحلہ وار واپسی کا مخالف ہے۔ ایران معاہدے کی بحالی کو اس وقت قبول کرے گا جب اس پر پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ بدھ کے روز مذکورہ نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے سیکورٹی افسر کا کہنا تھا، نئی امریکی انتظامیہ سابقہ امریکی حکومت کی طرف سے ایران پر عائد کردہ ان پابندیوں کو ہٹانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے جو وائٹ ہاؤس نے مشترکہ جامع حکمت عملی کے تحت ایران پر لگائے تھے۔ میانمار کی گرفتار رہنما آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کا ایک اور رہنما دوران حراست وفات پا گیا ہے، جبکہ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد نئی حکومت کے خلاف احتجاج بھی جاری ہے۔ وائس آف میانمار اور دیگر میڈیا اداروں کے مطابق زا میت لین کی وفات منگل کو اس وقت ہوا جب وہ ینگون میں پولیس کے چھاپے کے دوران فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے اور زیر حراست تھے۔ برمی پارلیمنٹ کے ایک اور رکن بامیو تین نے کہا ہے کہ زا میت لین مسلسل فوجی بغاوت کے خلاف جاری احتجاج میں حصہ لے رہے تھے۔ پولیس کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ زا کی موت کیسے واقع ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے لیے قائم بین الاقوامی عسکری اتحاد نے عراقی فوج کو فضائی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان کرنل وین ماروٹو نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی فوج کی مدد ضروری ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ عراقی نیوز ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ عراقی فورسز فضائی حملوں کی مدد کے بغیر داعش کے بقایات کو ختم کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ یہاں عراقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے آئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک مطالعے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 3 میں سے 1 خاتون اپنے پارٹنر یا قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں جسمانی اور جنسی تشدد کا سامنا کرتی ہے۔ WHO نے یہ تجزیاتی رپورٹ 2010 سے 2018 کے درمیان خواتین پر تشدد کے واقعات کا ڈیٹا سامنے رکھتے ہوئے مرتب کی ہے۔ WHO کے حکام کے مطابق تشدد عام طور پر کم عمری میں شروع ہوتا ہے۔ مطالعے میں یہ اخذ کیا گیا ہے کہ 15 سے 24 سال کی عمر کی ہر 4 میں سے 1 خاتون کو کسی قریبی، بے تکلف دوست یا جاننے والے کے ہاتھوں بری طرح تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے تکلف ساتھی کی طرف سے ہونے والا تشدد دنیا بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کی سب سے عام شکل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور وزٹ کرتے رہیے زرمبش.com۔